ایک دن وہ نافرمان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو دھکے مار مار کر گھر سے نکالنے لگا کہ جا بابا میرے گھر سے نکل جا، تو نے میرا اور میری بیوی کا جینا حرام کر رکھا ہے، بیماریوں کی ٹوکری، تیری اتنی دوائیوں کے خرچے میں کہاں سے پورے کروں، خدا کے واسطے ہماری جان چھوڑ جا۔ وہ بوڑھا باپ منتیں کرنے لگا کہ بیٹا اس بڑھاپے میں مجھ پر اتنا ظلم نہ کر۔ بیٹا غصے میں آ کر کہنے لگا کہ آج تو میں تیرا کام تمام کر دوں گا، 1 منٹ رک ذرا۔ وہ جلدی سے گیا اور رسی اٹھا کر لے آیا، بوڑھے باپ کو رسی سے باندھنے لگا۔ مظلوم باپ کہنے لگا کہ بیٹا مجھ پر ظلم کر کے، میری نافرمانی کر کے مجھے گھر سے نکال کر خدا را اپنی آخرت برباد نہ کر، مجھے چھوڑ دے، مجھے کچھ نہ دے، بس سر چھپانے کے لیے مجھے ایک کمرہ دے دے، اس کے علاوہ میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ باپ کی یہ تقریر سن کر بیٹے کو کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کو ہاتھوں سے باندھ کر کھینچنے لگا کہ اٹھ بابا، چل نکل میرے گھر سے، آج تو میں تیرا کام تمام کر دوں گا، آج میں تجھے جا کر دریا میں پھینک آؤں گا۔ جب باپ نہ اٹھا تو نافرمان بیٹے نے بوڑھے باپ کو زبردستی اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور گھر سے باہر لے جا کر زبردستی موٹر سائیکل پر بٹھا لیا اور اپنے بوڑھے باپ کو دریا میں پھینکنے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ جب وہ ظالم بیٹا دریا پر پہنچا، اس نے بوڑھے باپ کو موٹر سائیکل سے اتارا اور جب دریا میں دھکا دینے لگا تو بوڑھے باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے یہاں پر ہرگز نہ پھینک۔ بیٹے نے غصے میں آ کر کہا کہ کیوں بوڑھے، یہاں پر کیا مسئلہ ہے، دریا میں اس جگہ تجھے کیوں نہ پھینکوں؟ تو بوڑھے باپ نے جواب دیا کہ یہاں پر میں نے تیرے دادا کو پھینکا تھا۔ بیٹے نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بوڑھے، چل تھوڑا آگے لے جا کر میں تجھے دریا میں پھینک دیتا ہوں۔ جب بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو تھوڑا آگے لے جا کر دریا میں پھینکنے لگا تو بوڑھے باپ نے پھر سے کہا کہ بیٹا مجھے یہاں بھی دریا میں نہ پھینک۔ بیٹے نے دوبارہ غصے سے پوچھا کہ کیوں، اب یہاں پر تجھے دریا میں کیوں نہ پھینکوں؟ تو بوڑھے باپ نے جواب دیا کہ یہاں پر تیرے دادا نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، یہاں سے تھوڑا آگے لے جا کر مجھے پھینک دے۔ جب ظالم بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو دریا میں پھینکنے کے لیے تھوڑا اور آگے لے گیا، وہاں پر جا کر جب اپنے بوڑھے باپ کو دریا میں دھکا دینے لگا تو بوڑھے باپ نے پھر سے کہا کہ بیٹا یہاں پر بھی مجھے دریا میں نہ پھینک، اور تھوڑا سا آگے لے جا۔ بیٹا غصے سے بھرا ہوا بولا کہ اب یہاں پر تجھے کیوں نہ پھینکوں؟ تو بوڑھے باپ نے جواب دیا کہ یہاں تیرے پردادا نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ تو وہ نافرمان بیٹا وہاں پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اگر آج میں نے اپنے بوڑھے باپ کو دریا میں پھینک دیا تو کل میری اولاد آ کر مجھے یہاں دریا میں پھینک جائے گی تو میں بھی پچھتاؤں گا۔ تو وہ نوجوان اپنے بوڑھے باپ سے معافی مانگنے لگا کہ بابا جی آج کے بعد میں تجھ پر ظلم نہیں کروں گا۔ پھر عزت کے ساتھ وہ بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو گھر میں لے گیا۔ تو جیسے کرنی ویسے بھرنی، اگر آپ آج اپنے بوڑھے والدین پر ظلم کریں گے، ان کی نافرمانی کریں گے، تو کل بڑھاپے میں آپ کی اولاد آپ پر ظلم کرے گی اور آپ کی نافرمانی کرے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، آپ کی فرما برداری کرے، تو آپ آج
اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کی فرما برداری کریں۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور وہ بندہ اپنے والدین کا فرما بردار بن جائے۔ باپ اور بیٹے کی اکثر لڑائی رہتی تھی۔ ایک دن وہ بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو زبردستی کندھوں پر اٹھا کر دریا کے کنارے لے آیا، اس لیے کہ میں آج اس بوڑھے باپ کو دریا میں پھینک دوں گا۔ بیٹے کے دل میں یہ تھا کہ جو میری اور میری بیوی کی اکثر لڑائی ہوتی رہتی ہے، اس کی اصل وجہ میرا بوڑھا باپ ہے۔ آج میں اس کا کام تمام کر دوں گا تو میرا اور میری بیوی کا ہمیشہ کے لیے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ بیٹے نے غصے سے اپنے بوڑھے باپ کو دریا کے کنارے ریتلی زمین پر اتارا اور کہا کہ آج تیری زندگی کا آخری دن ہے، آج تم دریا میں ڈوب جاؤ گے۔ بوڑھے باپ نے کہا کہ بیٹا مجھ بوڑھے پر ایسا ظلم نہ کر، ورنہ تیری اولاد تجھ پر ظلم کرے گی۔ لیکن بیٹے نے اپنے بوڑھے باپ کی ایک بات بھی نہ سنی۔ غصے کے ساتھ اپنے بوڑھے باپ کو بازو سے پکڑا اور دریا کے اندر لے جانا شروع کر دیا۔ جب وہ بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو دریا کے اندر لے جا کر اس کو پانی کے اندر ڈبونے لگا تو بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے یہاں پر دریا میں نہ پھینک، اس لیے کہ یہاں پر میں نے تیرے دادا کو پھینکا تھا، مجھے تھوڑا آگے لے چل، وہاں پر جا کر دریا میں پھینک دینا۔ بیٹے نے اپنے بوڑھے باپ کو پھر غصے سے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں آگے لے جاتا ہوں۔ دریا میں تھوڑا آگے لے گیا۔ جب وہاں پر جا کر اپنے بوڑھے باپ کو دریا میں پھینکنے لگا تو پھر بوڑھے باپ نے یہی کہا کہ مجھے یہاں پر بھی دریا میں نہ پھینک، اس لیے کہ یہاں پر تیرے دادا نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ تو اس نوجوان نے اپنے بوڑھے باپ کو پھر غصے کے ساتھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور تیسری جگہ دریا میں پھینکنے کے لیے چل پڑا، اور جب وہاں پر پہنچا اپنے بوڑھے باپ کو دریا میں پھینکنے لگا تو اس کے بوڑھے باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے یہاں پر بھی دریا میں نہ پھینک، تھوڑا سا آگے لے جا کے پھینک دے، اس لیے کہ یہاں پر تیرے پردادا نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ تو یہ سب سن کر وہ نوجوان سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اگر آج میں اپنے باپ کو دریا میں پھینک دوں گا تو کل میری اولاد آ کر مجھے بھی اسی جگہ دریا میں پھینک دے گی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اس نوجوان کو نصیحت ہو گئی، اس نے اپنے بوڑھے باپ کو اٹھایا، اس سے معافی مانگی اور کہا کہ ابو جی مجھے معاف کر دو، آج کے بعد میں آپ پر ظلم نہیں کروں گا بلکہ آپ کی ہر کام میں فرما برداری کروں گا۔ تو دوستو یہ سچی بات ہے کہ بندہ زندگی میں جیسی کرتا ہے ویسی بھرتا ہے۔ اگر آپ آج اپنے والدین کو تنگ کرو گے، ذلیل کرو گے، ان کی نافرمانی کرو گے تو کل تمہاری اولاد تم کو تنگ کرے گی، ذلیل کرے گی اور تمہاری نافرمانی کرے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بچوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔